بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة على من لا نبي بعد. حضرت ضرار رضی اللہ عنہ کی گرفتاری صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آپ کو گرفتار دے کر تو بے حد شوق گزرا ایک دفاعی حملہ کیا تاکہ آپ کو چھڑا لے، نہایت شدت کے ساتھ حملہ کیا لیکن ناکام رہے۔ اب مسلمانوں کے پیر اکڑ چکے تھے، چاہا کہ بھاگے بھاگ پڑے، مگر حضرت رافع بن عمیر الطائی نے روکا اور کہا، حافظ ہو اور اے قرآن کے حامل ہو، کہاں جاتے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں جو اللہ کے دشمنوں سے ڈر کے بھاگتا ہے وہ خدا قہار کے قہر و عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جنت کے اکثر دروازے مجاہدین صابرین کے واسطے کھلے ہوئے ہیں۔ دین کے حامل ہو، صبر کرو اور ان سلیب کے بندوں پر حملہ کر دو۔ یاد رکھو، اگر تمہارا سپاہی سالار اور سردار گرفتار ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ جل مجدہ تو زندہ ہے جو تمہیں دیکھ رہے ہیں، اور سردار تم سے آگے چلنے والا میں موجود ہوں۔ یہ سنتے ہی مسلمان سمیٹے اکڑے ہوئے جمے اور آپ کے زیر کمان ہو کر حملہ آور ہوئے، بہت سے آدمیوں کو قتل کیا اور اکثر سرداروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت زرار رضی اللہ عنہ کی گرفتاری اور مسلمانوں کی شہادت کی خبر پہنچی تو آپ کو بے حد صدمہ ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ رومی کتنے ہیں؟ مخبر نے جواب دیا، 12,000 سوار۔ آپ نے فرمایا، واللہ مجھے خبر نہیں تھی کہ دشمن کی تعداد اس قدر زیادہ ہے، ورنہ میں کبھی اپنے قوم کو ہلاکت کی طرف روانہ نہ کرتا۔ آپ نے دریافت کیا کہ رومیوں کے فوج کا جنرل کون ہے؟ کہا، والی حمص ذروان ہے، اور حضرت زرار بن ازور نے اس کے لڑکے حمدان کو قتل بھی کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد آپ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص کو بھیج کر مشورہ طلب کیا۔ انہوں نے مستشیر کو کہا بھیجا کہ جس آدمی پہ تمہیں زیادہ اعتماد ہو، اس کی ماتحتی میں کچھ فوج باب شرکی میں چھوڑ کر تم دشمنوں کے مقابلے میں چلے جاؤ۔ مجھے امید ہے کہ تم انہیں سکی کی طرح دل دو گے اور ہر شخص کو چپٹی میں رکھ کر مل دو گے۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا، اللہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اللہ کے راستے میں اپنی جان دینے میں بخل کرتے ہیں۔ میسرہ بن مسروق عبسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے 1,000 سوار دے کر فرمایا، تم یہی رہو، اپنی جگہ کو نہ چھوڑنا، اللہ سے مدد مانگنا اور اس پر بھروسہ کرنا۔ حضرت میسرہ نے کہا، مجھے بصر و چشم منظور ہے۔ اس کے بعد آپ نے فوج کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، بس اب گھوڑوں کی باغیں چھوڑ دو، بالیں سنبھال لو، اور جس وقت دشمنوں کے قریب پہنچو تو ایک متفقہ حملہ کر دو۔ ممکن ہے کہ ہم زرار کو چھڑا لیں گے اگر وہ زندہ ہے، کامیاب ہو جائے، اور اگر خدا نخواستہ دشمنوں نے ان کو عجلت کر کے شہید ہی کر دیا ہے تو انشاءاللہ العزیز ہم ان کا بدلہ ضرور لیں گے، اور مجھے ذات باری تعالیٰ سے امید واسطہ ہے کہ وہ ہمیں حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق صدمہ نہیں دیں گے۔ آپ حضرت زید رضی اشعار پڑھتے ہوئے لشکر کے آگے آگے چلے۔ ترجمہ اشعار: آج وہ دن ہے کہ سچا اپنے مقصد کو پہنچ گیا۔ جس وقت موت آتی ہے تو ایسا شخص موت سے نہیں ڈرتا۔ میں اپنے نیزے کی پیاس آنکھ کے خون سے بجھاؤں گا، خود اور سب کو پار ڈالوں گا۔ جو آگے چلنے والوں نے پا لیا، میں بھی کل پا لوں گا۔ کہتے ہیں کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اشعار پڑھتے ہوئے اپنے لشکر کے آگے آگے چل رہے تھے کہ اچانک آپ نے کمیت بلند قامت ہوتا گردن گھوڑے پر ایک سوار، جس کے ہاتھ میں ایک چمکدار لانبا نیزہ اور جس کی وضع قطع شکل و شبہات سے دانائی، باغیں کاٹنے اور پیرنے سے شجاعت ٹپکتی تھی، دیکھا جو باغیں ڈیلی چھوڑے، ذہن پر پوری طرح جمے ہوئے ذرے کے اوپر
سیاہ کپڑا پہنے، سبز عمامہ کا پٹکا کمر سے باندھے ہوئے، جس کو اس نے اپنے سینے سے پشت تک ڈال رکھا تھا، فوج کے آگے آگے شعلہ جوالہ کی طرح جا رہا تھا۔ جس وقت آپ نے اس شان و شوکت کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا، کاش کہ میں اس سوار سے واقف ہوتا، یہ کون ہے؟ واللہ یہ شخص نہایت دلیر اور بہادر معلوم ہوتا ہے۔ یہ سوار سب سے آگے آگے مشرکین کے گروپ کی طرف چون کے جا رہا تھا، آپ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ واقعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت رافع بن عمیر الطائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت استقلال اور بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے کہ انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کمک کے لیے آتے دیکھا، اور لشکر کے پہنچتے ہی اس سوار کو، جس کی ہم ابھی تعریف و توصیف کر چکے ہیں، رومیوں پر اس طرح گرتے دیکھا جس طرح بعض چڑیا۔ اس کا ایک حملہ تھا جس نے ان کی لشکر میں تیل کا ڈال دیا، کشتوں کے پشتے لگا دیے، اور بڑھتے بڑھتے اس سے لشکر روم میں گھستا چلا گیا۔ وہ کونتی ہوئی بجلی تھی کہ آنا پانا میں چند جوانوں کے سروں پر گرتی ہوئی چمکی، دو چار کو بسم کر کے 5-7 کے بدن پر گر کے پھر اسی جگہ نمودار ہوئی۔ اس سوار کا نیزہ جس وقت وسط لشکر میں سے نکلا، خون آلود، دل میں قلق و اضطراب، چہرے سے افسوس و ناامیدی ظاہر ہو رہی تھی۔ یہ اپنی جان کو چونکہ معرض ہلاکت میں ڈال چکا تھا، اس لیے دوبارہ پلٹا اور بڑھ کے اس بے جگری کے ساتھ نڈر ہو کر حملہ کیا کہ لوگوں کو کاٹتے، لشکر کو چیرتے ہوئے بہادروں کے صف میں کھلبلی ڈال دی، اور رومیوں میں بڑھ کے اپنے لشکریوں کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ مگر اس کا قلق و اضطراب ترقی ہی پر تھا۔ رافع بن عمیر الطائی اور ان کے عسکریوں کا خیال تھا کہ یہ خالد ہے، اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے سوا ایسے کر آئے نمایاں کون کر سکتا ہے۔ یہ اس خیال میں تھے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ہمراہ آتے ہوئے دکھائی دیے۔ حضرت رافع بن عمیر الطائی نے زور سے چلا کر کہا، اے دلیر، یہ سوار جو اپنی جان کو اللہ کے راستے میں بے خوف و خطر پیش کر رہا ہے اور اللہ کے دشمنوں کو بے دریغ قتل کر رہا ہے، کون ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں اس سے خود نہ واقف ہوں، اس کی شجاعت، دلیری اور جرأت سے خود متغیر اور متعجب ہوں۔ حضرت رافع نے کہا، اے امیر، یہ عجیب شخص ہے کہ رومیوں کے لشکر میں گھس جاتا ہے اور دائیں بائیں نیزے مار کر لوگوں کو گرا دیتا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسلمانوں، حمایت دین کے لیے متحد ہو جاؤ اور ایک متفق کا حملہ کر دو۔ یہ سنتے ہی بہادران اسلام نے باغوں کو درست کیا، نیزوں کو سنبھالا اور صف بندی کر کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف کے آگے کھڑے ہوئے، ارادہ تھا کہ دشمن پر حملہ کرے کہ اچانک وہی سوار جو خون میں لت پت اور جس کا گھوڑا پسینے میں غرق تھا، رومیوں کے قلب لشکر سے شعلہ جوالے کی طرح نکلا۔ رومیوں کا اگر کوئی سپاہی سے قریب آ جاتا، کچھ دے کر بھاگ جاتا، اور یہ تنہا رومیوں کے کئی آدمیوں کے ساتھ لڑتا تھا۔ یہ دیکھتے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جمعیت کے ساتھ حملہ کر دیا، اور جو رومی اس سوار پر حملہ کر رہے تھے، ان کی تیزی حملے سے اس کو بچا گیا۔ اس طرح یہ سوار مسلمانوں کے لشکر میں آ ملا۔ مسلمانوں نے اس کی طرف سے غور سے دیکھا، گویا وہ گلاب کے پھول کی ایک ارغوانی پکڑی تھی جو خون میں رنگی ہوئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایسے آواز دی اور کہا، اے شخص، تو نے اپنے جان کو اللہ کی راہ میں خرچ اور اپنے غصے کو اس کے دشمن پر صرف کیا ہے، تمہیں باری تعالیٰ جل مجد جزائے خیر عنایت کرے۔ بہتر ہو کہ تو اپنی دہان بند نقاب کو کھول دے تاکہ معلوم ہو سکے کہ تو کون ہے۔ کہتے ہیں کہ اس سوار نے ان کی کہنے کی کچھ پرواہ نہیں کی، اور خبر اس کے کہ آپ سے مخاطب ہو لوگوں میں جا گزر۔ اہل عرب نے چاروں طرف سے چیختا اور کہنا شروع کیا کہ اللہ کے بندے، امیر افواج اسلامیہ تجھے آواز دیتا ہے اور مخاطب کرتا ہے، مگر تو اس سے اغراض کرتا ہے اور بھاگتا ہے۔ تجھے چاہیے کہ اس کے پاس جا کر اپنے نام، حسب اور نسب کا پتہ دے تاکہ تیرے عہدے میں ترقی اور مرتبہ میں سر بلندی حاصل ہو۔ بس سوار نے ان کی بات کا کچھ جواب نہ دیا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اس سوار کے متعلق کچھ معلوم نہ ہو سکا تو آپ خود نفیس اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، سخت افسوس کی بات ہے کہ
کہ میرا نیز تمام مسلمانوں کے دل تیرے حالات معلوم کرنے کے لیے بے چین ہے، اور تو اس قدر بے پرواہ تو کون ہے؟ آخر آپ کے بے حد اصرار پر دہان بند کے اندر سے نسوانی زبان میں اس سوار نے اس طرح کہنا شروع کیا: اے امیر، میں آپ سے کسی نافرمانی کے باعث اعراض نہیں کر رہی ہوں، بلکہ مجھے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے شرم آنے ہیں، کیونکہ میں دراصل ایک پردے کے بیٹھنے والیوں اور حجاب میں زندگی گزارنے والوں میں سے ہوں۔ مجھ سے اصل میں یہ کام میرے درد دل نے کرایا ہے، اور میرا رنج ہی مجھے یہاں تک کھینچ لایا ہے۔ آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ اس نے کہا زرار جو قیدی ہے، ان کی بہن خولہ بنت ازور ہوں۔ قبیلہ مزہج کے چند عرب عورتوں میں بیٹھی ہوئی تھی کہ دفعتاً مجھے زرار کی گرفتاری کی خبر ملی۔ میں فوراً سوار ہو کر یہاں پہنچی، اور جو کچھ کام کیا وہ خود آپ کے سامنے ہے۔ کہتے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا دل یہ سن کر بر آیا۔ آپ رونے لگے اور فرمایا ہمیں سب کو متفقہ حملہ کرنا چاہیے۔ مجھے اللہ تعالیٰ جل مجدہ کی ذات والے صفات سے امید ہے کہ ہم تمہارے بھائی تک پہنچ کر ان کو چھڑانے میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس حملے میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ سب کے پیش رہوں گی۔ عامر بن طفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دائیں جانب تاکہ خولہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے آگے سے حملہ کیا۔ ان کے ساتھ کے تمام مسلمان لاور ہو گئے۔ خولہ بنت ازور کے حملے نے رومیوں کا قافیہ تنگ کر دیا، اور ان پر حملہ اتنا گراں گزرا کہ آپس میں سرگوشیاں ہونے لگی کہ اگر تمام اہل عرب اسی سوار کی طرح بہادر اور جزی ہے تو ہم ان کا مقابلے کتاب بھی نہیں لا سکتے۔ جیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی جمعیت کے ساتھ حملہ کیا تو رومیوں کے چکے چھوٹ گئے، قدموں میں لغزش آ گئی، قریب تھا کہ پاؤں اکھڑ جائیں، مگر دروان نے یہ حالت دیکھ کر پکارنا شروع کیا: اے قوم سنبھلو، ثابت قدم رہو۔ اگر تم نے ثابت قدمی دکھلائی تو یاد رکھو مسلمان اب بھاگے اور تمام اہل دمشق تمہاری مدد کو اب آئے۔ یہ سنتے ہی رومی پھر ڈٹ گئے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو لے کر اس بے جگری کے ساتھ حملہ کیا۔ رومیوں کے قدم اب کسی طرح نہ جم سکے، اور لشکر تتر بتر ہو کر متفرق ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ دروان تک پہنچ جاؤں، مگر چونکہ بڑے بڑے جان باز اور ماہرین حرب اس کے چاروں طرف حلقہ کیے ہوئے تھے، اس لیے آپ اس تک نہ پہنچ سکے۔ مسلمان بھی متفرق ہو گئے، اور جو مسلمان جس رومی کے پاس تھا وہ وہی لڑنے لگا۔ حضرت رافع بن عمیر الطائی اس جنگ میں نہایت بہادری سے لڑے۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ رومیوں کے دستے چیرتی قلب میں گھس کر دائیں بائیں مارتی چلی جاتی تھی۔ ان کی آنکھیں بائی کو چاروں طرف تلاش کرتی تھی، زور زور سے چلا کر پکارتی، اور یہ اجہار پڑتی جاتی: زرار کہاں ہے؟ میں آج انہیں نہیں دیکھتی، اور نہ انہیں میرے اقربا اور میری قوم دیکھتی ہے۔ اے میرے اکلوتے بھائی اور ماجائے بھائی، میرے عیش کو تم نے مقدر کر دیا اور میری نیند کو کھو دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ اشعار سن کر تمام مسلمان رونے لگے۔ لڑائی برابر ہوتی رہی، اور باوجود تلاش کے حضرت زرار کا کہیں سراغ نہ ملا۔ اب آفتاب ڈل چکا تھا، دونوں لشکر متفرق ہوئے، مسلمانوں کا بلہ باری رہا، اور انگت رومی کھیت رہے۔ ہر ایک فوج اپنی اپنی قیامگاہ پر پہنچی۔ مسلمانوں کی فتح سے رومیوں کے دل ٹوٹ چکے تھے، اور ارادہ تھا کہ بھاگ جائیں، مگر دروان کے خوف نے یہی روک رکھا تھا۔